جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرا نام سمیع اللہ ہے۔ میں ایک بزنس مین ہوں۔ چنیوٹ شہر سے میرا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج میرا ٹاپک جو میں نے چوز کیا ہے وہ دینداری ہے۔ دینداری کیا ہے اور میری زندگی میں دین کیسے آیا؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایک بہت طویل سفر ہے کہ اس کو ہم ایک زیادہ بیان تو نہیں کر سکوں گا، مگر ایک خلاصہ آپ سے اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، چند سال پہلے میرے چہرے پہ اس طرح سنت والی داڑھی نہیں ہوا کرتی تھی اور ٹوپی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ کوئی سنت والی زندگی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، ایک زندگی بالکل ایک اس طرح کہہ لیں کہ زندگی کا کوئی رخ ہی نہیں تھا، زندگی کا کوئی سفر ہی نہیں تھا۔ صبح اٹھنا، نماز رہ جانی، دکان پہ چلے جانا، واپس آ جانا، پھر دوستوں کے ساتھ نکل جانا، اور زندگی اس طرح ایک چلتی رہی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک دن میں بیٹھا تھا، جماعت والے ساتھیوں کے ساتھ تو ملاقات ہوتی تھی۔ جب ہمارے محلے میں جماعت آتی تھی، تبلیغی ہمارے ساتھی، اور وہ کہتے بھائی مسجد آ جاؤ، تو ان کو کہہ دینا کہ یار انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی، تھوڑی دیر بعد اگلی نماز پہ ملاقات ہوگی، پھر اس طرح سستی سی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں ایک اندر سے مطمئن نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، بھائی ہر چیز موجود ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، مجھے سکون نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا سب کچھ دیا ہوا ہے، مگر میں اس تلاش میں تھا کہ کاش یار میری ایک اندر کا سکون آ جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، غرض کے جب میرا سروزہ بھی لگا ہمارے مقامی مسجد والوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد بھی اس طرح وہ کہتے ہیں اگر ماحول سے نہ جڑا جائے تو انسان کٹ جاتا ہے۔ سروزہ بھی لگا کبھی نہ لگا، پھر ویسی زندگی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب میری شادی ہوئی اور ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ ہم عمرے پہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ہم عمرے پہ چلے گئے، تو پھر وہاں پہ عمرہ وغیرہ کیا۔ ہمارا 15 دن کا وہاں پہ سفر تھا، اور پھر ہم تقریباً 10 دن ہم مکے میں رہے، اور تقریباً 4 دن مدینے میں ہم رہے۔ اور وہاں پہ میرے اندر ایک حب سی اٹھی، ایک جس طرح ایک بہت پیاری ایک جس طرح طلب نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت ہوئی، اور میرے اندر ایک ایسی طلب اور حب اٹھی کہ یار میں داڑھی رکھوں گا، اور میں ٹوپی بھی رکھوں گا، مستقل داڑھی رکھوں گا، سنت کے مطابق رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس دن میں نے فیصلہ یہ کیا تو الحمدللہ میرے اندر ایک نورانیت آنی شروع ہو گئی۔ میں سکون والا اپنے اندر ایک عنصر محسوس کرنے لگا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، غرض الحمدللہ ہم نے عمرہ وغیرہ کر کے ہم جب واپس آئے تو پہلے آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہو جہاں پہ ماحول ہی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں جب واپس آیا تو تقریباً واپس آنے کے 4 سے 5 دن بعد رمضان تھا۔ رمضان المبارک
کہ ہم نے روزے وغیرہ رکھے، اور عمرے کے بعد سر تو میں نے منڈوا دیا تھا، اور میری داڑھی بھی ہلکی ہلکی بڑھنی شروع ہو گئی۔ تو مجھے ایک دن کہا گیا گھر والوں کی طرف سے کہ آپ نے داڑھی نہیں سیٹ کروانی، اور یہ اب ٹوپی اتار تو آپ کے بال آ گئے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بس انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں نے نیت کر لیا داڑھی کی اور ٹوپی کی، میں اب یہ مستقل پہنوں گا۔ مجھے گھر والوں کی طرف سے بھی کہا گیا، اوے تو ابھی سے بزرگ بننے لگا ہے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ تو میں نے یہی کہا کہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب میں داڑھی اور ٹوپی اور سنت والی زندگی انشاءاللہ گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر بہت زیادہ ایک ان حالات سے گزرنا پڑا۔ شکر الحمدللہ، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ الحمدللہ سمیت تمہارے اوپر داڑھی اور ٹوپی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اور الحمدللہ جب سے میں نے سنت زندگی گزارنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دیے رکھے، انسان کے اندر ایک نورانیت آنی شروع ہو گئی ہے، انسان اپنے اندر ایک سکون فیل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بات کرنے کا خلاصہ نہیں یہ ہے کہ دین آنے سے آپ کی دنیا کہیں بھی نہیں جاتی، بلکہ آپ کی دنیا تو سنور جاتی ہے، آپ کے اندر کا انسان سنور جاتا ہے، نکھر جاتا ہے، اور نکھر کے باہر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اندر ایسا ایک سکون بیدار کرتی ہے جو آپ نے پہلے کبھی بھی اپنے اندر محسوس نہیں کیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے دین میں اتنا مزہ ہے، کاش ہمارا ہر مسلمان، ہر نوجوان اسے چکھ لے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سنت زندگی میں آؤ، سنت زندگی میں جو بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب جب انسان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایسے اپنے راز کھولتا ہے کہ وہ بندہ خود ہی محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے کہا کہ آپ بھائیوں کے سامنے یہ تمام چیزیں شیئر کر دی جائیں، اور اللہ تعالیٰ میسج ٹی وی والوں کو جزائے خیر دے، بہت اچھا وہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دیے رکھے۔ اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف راغب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔